الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو اس سے پہلے کے اسباق ان کی ویڈیو جو ہے وہ لیسن ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ نے دیکھ لی ہوں گی۔ آج کے لیسن میں، آج کے سبق میں ہم فعل مضارع پڑھیں گے۔ فعل مضارع یعنی کہ عربی میں فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے جیسا کہ آپ نے پچھلے اسباق میں پڑھا کہ عربی میں فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں، 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ فعل ماضی جو ہم اردو میں بھی فعل ماضی کہتے ہیں، اور فعل مضارع اردو میں بھی فعل مضارع ہوتا ہے، لیکن اردو میں فعل مضارع صرف حال سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ عربی میں فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی آتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو عربی میں ہوتی ہے وہ فعل امر اور فعل نہی کی ہوتی ہے۔ فعل امر اور فعل نہی زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا اس میں عنصر کیا ہے۔ فعل امر کا مطلب یہ ہے کسی فعل کا حکم دینا یا التجا کرنا یا اشارہ کرنا کہ ہاں یہ کرنا ہے۔ اس میں کئی معنی پنہاں ہوتے ہیں۔ فعل امر صرف حکم تو ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ دعائیہ کلمات میں بھی فعل امر آتے ہیں۔ فعل نہی کا مطلب یہ ہے کسی چیز سے منع کر دینا۔ تو یہ آج جو ہے، اب تک جو ہم نے جو سبق نمبر 18 تھا اس میں فعل ماضی پڑھا، فعل ماضی کی پوری جو اس کی صرف کبیر ہوتی ہے وہ دیکھی، کس طریقے سے اس میں فعل اور فاعل جڑ کے آتے ہیں۔ اور سبق نمبر 19 میں ہم نے دیکھا کہ فعل، فاعل اور پھر اس کے ساتھ مفعول کس طریقے سے آتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم فعل مضارع پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے لیے ہم ادھر چلتے ہیں اپنے نوٹس کی طرف۔ جی، تو یہ سبق نمبر 20 میں ہم فعل مضارع پڑھیں گے۔ یہ انگلش کے نوٹس پہلے بنے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے گروپ میں دونوں ویڈیو شیئر ہوتی ہے، انگلش کا لیسن ریکارڈنگ بھی شیئر ہوتی ہے اور اردو کی بھی۔ تو انگلش کے نوٹس ہیں، میں انہی کو آپ کو استعمال کر رہی ہوں، انہی نوٹس کو سمجھانے کے لیے فعل مضارع۔ تو اب تک جیسے ہم نے فعل ماضی پڑھا اور مفعول بھی پڑھا، اب ہم فعل مضارع پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جیسے ہم نے نصرہ پڑھا تھا نا، نصرہ اور دوسرے جتنے افعال آپ نے پچھلے سبق میں پڑھے، تو نصرہ ہے، سمعہ ہے، کرما ہے، یا ابھی جیسے آپ کو سامنے دکھ رہا ہے کتبہ ہے۔ تو ان سب میں جو فعل ماضی میں ہوا کا صیغہ ہے، اس میں جو زیادہ تر الفاظ میں آپ کو تین حرفی فعل ملتا ہے، اور اس میں پہلے اور تیسرے حرف یعنی کہ فا کلمہ اور لام کلمہ پہ فتح ہوتا ہے۔ البتہ 3 صورتیں آپ کو ملتی ہیں فعل ماضی میں، فعلا، فعلا، فعولا۔ تو درمیان کا جو عین کلمہ ہوتا ہے اس پہ فتح بھی آ سکتا ہے، کسرہ بھی آ سکتا ہے اور دمہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ چیز آپ پہلے بھی فعل ماضی میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہوا کا صیغہ جو ہے وہ 6 حرفی ہوتا ہے، اور اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اچھا، جب فعل ماضی کا ترجمہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے ماضی کے زمانے میں ہوتا ہے۔ کتبہ کا مطلب ہے اس نے لکھا،
تو اس میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ ہے. جب یہ اس کے جو مضارع کی فارم ہوتی ہے، جب مضارع میں جاتا ہے یہی فعل مضارع میں جب جائے گا تو اس میں ایک مضارع کی علامت آتی ہے. فعل مضارع میں سب سے پہلے تو ایک فعل مضارع کی علامت آتی ہے، جیسے آپ کو یہاں پہ یہ دکھ رہی ہے یا. ٹھیک ہے، تو فعل مضارع کی علامت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. پھر اس کے بعد فا کلمہ، پھر عین کلمہ اور لام کلمہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو دکھ رہا ہے کتبا یکتبو. اسی طریقے سے نصرا ینصرو، ضربا یضربو. اچھا، اس میں بھی آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ فعل مضارع میں فا کلمہ پہ سکون آ گیا، اور جو یہ فعل مضارع کی علامت ہے اس پہ فتح آ رہا ہے. ابھی جو ہم جتنے بھی الفاظ کر رہے ہیں یہ سب ایک باب سے متعلق ہیں، اور وہ فیملی 1 ہے. یہ بات بس ذہن میں رکھیے کہ ابھی ہم فعل کی مختلف فیملیز ہیں، فعل کے مختلف باب ہیں، خاندان ہیں. اس میں سے ہم پہلا خاندان پڑھ رہے ہیں. اس پہلے خاندان کی خاصیت یہ ہے کہ جو سہ حرفی لفظ ہوتا ہے عربی میں سہ حرفی جزر ہوتا ہے، روٹ لیٹرز ہوتے ہیں جس میں بنیادی 3 حرف ہوتے ہیں، ان کو ثلاثی کہتے ہیں. اور یہ جو باب ہے یہ مجرد ہے. مجرد کا مطلب اکیلا کا مطلب یہ کہ اس میں صرف وہی 3 حرف ہوں گے فعل ماضی میں، اور فعل مضارع میں بھی وہی 3 حرف ہوں گے، لیکن اس میں ایک علامت مضارع کی علامت اور ہوتی ہے فعل مضارع میں. البتہ جو اصل لفظ ہے اس میں اس کی جو ترکیب ہے اس میں 3 جو حرف ہیں وہی حرف فعل ماضی میں بھی ہوتے ہیں، اور وہی حرف جو ہیں وہ فعل مضارع میں بھی ہوتے ہیں. اس سے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہوتا. کیونکہ کوئی زائد حرف نہیں ہوتا اس لیے اس باب کو، اس خاندان کو مجرد کہتے ہیں. اور 3 حرفی لفظ ہیں یہ سارے، تو اس لیے ان کو ثلاثی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم ابھی جتنی بھی شروع میں جتنے بھی فعل افعال پڑھیں گے وہ ثلاثی ہوں گے. عربی میں 99% الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ثلاثی ہوتے ہیں. ان کے روٹ لیٹر جو ہوتا ہے وہ تین حرفی جزر ہوتا ہے، 3 حرفی روٹ لیٹر ہوتا ہے، روٹ ورڈ ہوتا ہے. اچھا، تو ابھی ہم جتنے بھی افعال پڑھ رہے ہیں وہ ثلاثی ہیں اور مجرد ہیں. مجرد، ٹھیک ہے، مجرد اس لیے کہ اس میں کوئی زائد حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اس کو آگے یہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے فعل ماضی میں آپ نے پڑھا کتبا ہوا کی فارم میں یہی فاعل اگر یہی رہے کہ اس نے لکھا، وہی فاعل رہے، لیکن یہ اگر فعل مضارع میں جائے گا تو فعل مضارع کی علامت آتی ہے، اس پہ فتح آتا ہے اور فا کلمہ پہ سکون آ جاتا ہے. تو کتبا یکتبو. البتہ یہاں پہ بھی عین کلمے کی جو حرکت ہے وہ بدلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے فعل ماضی میں درمیان کے کلمے کی حرکت بدلتی رہتی ہے، فعلا، فعیلا، فعولا ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے یکتبو ہو سکتا ہے، دریبا یدریبو ہو سکتا ہے. وہ آپ آگے دیکھیں گے. تو عین کلمے کی حرکت یہاں پہ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ثلاثی مجرد میں جو مضارع کی علامت ہے اس پہ فتح ہے، پھر فا کلمہ پہ سکون ہے، اور آخری کلمہ لام کلمے پہ دمہ ہے. معنی کے حساب سے دیکھ لیجئے کہ فعل ماضی میں کیا ہوگا. کتبہ کا مطلب اس نے لکھا. یکتبو کے 3 معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ فعل جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. حال میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے، یہ دونوں معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حال میں یہ دونوں معنی ہوتے ہیں کہ وہ لکھ رہا ہے یا لکھتا ہے، اور مستقبل کے لیے یا وہ لکھے گا، وہ لکھے گا.
تو یکتبو جب کہا جائے تو اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ لکھ رہا ہے یا لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، آگے چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس میں دیکھیں کہ کمبینیشن اس طریقے سے بنتا ہے کہ فعل ماضی میں تو کوئی بھی ایک مخصوص لفظ اگر ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے نصرہ ہے، تو نصرہ میں نصرہ، ٹھیک ہے نا، نصرہ، تو فا کلمہ میں کیا ہے کہ نصرہ، فا کلمہ پہ بھی فتح ہے، عین کلمہ پہ بھی اور لام کلمہ پہ بھی، تو نصرہ، اور پھر ینصرو، 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 ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی صورتحال ہوتی ہے کہ فعل ماضی میں اس تینوں پہ فتح ہو اور فعل مضارع میں عین کلمہ پہ دمہ آ جائے۔ یہ تو مستقل رہے گا کہ مضارع کی علامت یا پہ فتح ہو اور فا کلمہ جو پہلا لیٹر ہے اس پہ سکون ہو، اس پہ سکون ہو، اور آخری حرف پہ یعنی کہ لام کلمہ پہ دمہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو نصرہ ینصرو بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے دربا، دربا، دربا فعل ماضی، ٹھیک ہے؟ نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کر رہا ہے یا وہ مدد کرے گا۔ دربا اس نے چوٹ لگائی یا ہٹ کیا یا مثال دی، اور یدربو، یدربو، یدربو میں را پہ کسرہ آ رہا ہے، یدربو، ٹھیک ہے؟ یدربو میں کسرہ آ رہا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ماضی میں ہو سکتی ہیں، وہی اسی طریقے سے 3 صورتیں جو ہیں وہ مضارع میں ہو سکتی ہیں۔ ماضی میں دیکھیں آپ کیا ہو سکتی ہیں فعل ماضی میں؟ فعلا، فعلا، فعیلا، فعولا، ٹھیک ہے؟ پھر فعل مضارع میں بھی 3 طریقے سے ہو سکتا ہے کہ عین کلمے پہ فتح، کسرہ یا دمہ ہو، یفعلا، یفعلو یا یفعولو۔ کتبہ، یکتبو میں فعل مضارع میں جو ہے وہ تینوں پہ فتح ہے، کتبہ، اور فعل ماضی میں تینوں پہ فتح ہے، کتبہ، اور فعل مضارع پہ یفعلو، یکتبو، یکتبو یعنی کہ عین کلمہ پہ دمہ ہے۔ یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس طریقے سے اور باب کیسے بنتے ہیں، ثلاثی مجرد کے مزید اس میں اور باب بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ یا ہم نے دیکھا کہ یا علامت مضارع ہے ہوا کے لیے، ٹھیک ہے؟ جب فعل ہوا سے متعلق ہوتا ہے تو یفعلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یفعلو، یفعلو یا یفعولو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے علامات فعل مضارع اور بھی ہیں، یا کے علاوہ تا بھی ہے اور حمزہ یا الف بھی ہے اور نون بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ یفعلو کا مطلب یہ یکتبو کا مطلب یہ کہ وہ لکھتا ہے، تکتبو کا مطلب یہ کہ وہ لکھتی ہے، اسی طریقے سے تکتبو کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم لکھتے ہو، اکتبو میں لکھتا ہوں، نکتبو ہم لکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے علامت مضارع جب بدلتی ہے، یا ہوتا ہے تو معنی کچھ اور ہوتا ہے، تا سے شروع ہوتا ہے تو معنی اس میں کام کرنے والا جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حمزہ سے شروع ہو، اکتبو یا انصرو ہو، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا میں نے مدد کی یا میں کروں گا، انصرو۔ ننصرو ہم مدد کرتے ہیں، ہم مدد کرتے ہیں یا ہم مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟
تو اس طریقے سے علامت مضارع ہے، علامت مضارع ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مثالیں ہیں۔ فعل ماضی میں جیسے قتلا، قتلا اس نے قتل کیا۔ یقتلو وہ قتل کرتا ہے، وہ قتل کرتا ہے یا وہ قتل کر رہا ہے یا وہ قتل کرے گا۔ اسی طریقے سے جلسا وہ بیٹھا، یجلسو، یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھے گا۔ اچھا، اس میں دیکھیے قتلہ میں تینوں پہ فتح ہے اور یقتلو میں پھر بیچ میں دمہ ہے، یعنی کہ یہاں پہ ہم نے کیونکہ صرف آئین کلمہ کی حرکت چینج ہو سکتی ہے، آئین کلمہ کی حرکت ہی جو ہے وہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، مختلف ہو سکتی ہے وہ، تو اس لیے ہمارا جو فوکس ہے، ہمارا جو توجہ ہے وہ آئین کلمے کی حرکت پہ ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہے، فعل ماضی میں کیا ہے اور فعل مضارع میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ آپ کو فتح اور دمہ کا کمبینیشن مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل ماضی میں فتح اور پھر دمہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جلسہ یجلسو میں فتح اور فتح ہے جلسہ میں، اور یجلسو میں کسرہ ہے مڈل کلمے پہ۔ اس کے بعد ذہبہ یذہبو وہ گیا، ذہبہ وہ گیا، یذہبو وہ جاتا ہے، وہ جا رہا ہے یا وہ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ذہبہ میں بھی فتح ہے اور یذہبو، فتح یہ فتح کا کمبینیشن ہے، فتح تانی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد شریبہ اس نے پیا، یشربو وہ پیتا ہے یا پی رہا ہے یا پیے گا۔ اچھا، اس کے بعد کسورہ میں دیکھیے یہاں پہ اچھا شریبہ میں دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ کسرہ ہے فعل ماضی میں اور فعل مضارع میں فتح ہے عین کلمے پہ۔ اب آتے ہیں کسورہ یکسرو، کسورہ اس میں بڑھوتری ہوئی، وہ بڑھا یا اس میں وہ زیادہ ہوا۔ یکسرو وہ بڑھ رہا ہے یا بڑھے گا یا بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑھتا ہے۔ اچھا، یہ عموماً یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کسورہ یکسرو، یہ جو دمہ آ رہا ہے میڈل میں، یہ آگے آپ اگلے سبق میں انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ یہ باب کرما ہے۔ تو باب کرما میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ فعل کا اثر کرنے والے پہ پڑتا ہے، اس میں وہ جو فاعل ہے وہی بڑھ رہا ہے، اسی میں بڑھوتری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ ہم آگے چل کے اور تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اس میں تبدیلی ہوتی ہے جب فعل ماضی ہوتا ہے تو، اور فعل ماضی سے مضارع میں جاتا ہے تو کس طریقے سے تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے کتبہ، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، اور تینوں پہ فتح، اور یہاں پہ علامت مضارع پھر آ گئی یا، اور فا کلمہ پہ سکون آ گیا، پھر اور عین کلمہ پہ دمہ، اور با کلمہ پہ دمہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ فعل مضارع میں علامت مضارع پہ فیملی ون میں ثلاثی مجرد میں علامت مضارع پہ فتح ہوتی ہے اور آخر میں دمہ ہوتا ہے۔ ریگولر فارم پڑھ رہے ہیں ہم، آخر میں دمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے کتبہ یکتبو، قتل یقتلو، جلس یجلسو، ذہب یذہبو، شرب یشربو، کسر یکسر، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ الحمدللہ یہ آج کا سبق یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں ہم اگلے سبق میں جائیں گے کہ کس طریقے سے پھر اس کے ثلاثی مجرد کے اور باب کیسے بنتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم جب یہی تبدیلی ہوتی ہے کہ فعل ماضی میں فتح ہے اور فعل مضارع میں اگر دمہ ہے عین کلمہ پہ تو وہ کون سی فیملی ہوگی، اور فعل مضارع میں اگر فتح ہے اور فعل
फ़ेल मादी में अगर फ़तह है और फ़ेल मुदारे में भी फ़तह है, दोनों में फ़तह है तो कौन-सी फ़ैमिली होगी? वो इंशाअल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे। जो है इसकी मश्क है। सबक नंबर 20 की मश्क ये है कि ये कुछ अफ़आल हैं, इनको आपने ये हैं ज़ाहिर है हुआ की फ़ॉर्म में हैं, फ़ेल मादी हैं ये सारे ज़हबा, जलसा, नसरा, समिया, करुआ। तो ये सारे फ़ेल मादी पास्ट टेंस में हैं और इसको आपने मुदारे में लेके जाना है। तो इंशाअल्लाह ये हम अ जो हमारा लाइव सेशन होता है जिसमें हम आपस में मतलब सवाल-जवाब का सेशन होता है, उसमें करेंगे। इसके अलावा अगर कोई आपका खुद अपना कोई सवाल हो इस सबक के बारे में तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। दुआ कर लेते हैं सबक के आखिर में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।